وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. کافروں کو ہدایت پہ لے کے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض واجب نہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں. لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کافروں کو ہدایت پہ لے کے آنا آپ کے ذمے فرض واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کے غرض سے کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کے غرض سے کرتے ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضائے جوئی ذات پاک تعالیٰ کے، اللہ کی رضا کی خاطر. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ مال خرچ کرتے رہو یہ سب کا ثواب پورا پورا تم کو مل جائے گا اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور نیز جو کچھ تم مال خرچ کر رہے ہو یہ سب کا ثواب پورا پورا تم کو مل جائے گا اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعوف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. اصل حقدار ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی اس کے صحیح مصرف. اصل حقدار ان حاجت مندوں کا ہے، یہ اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو رک گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے اور نواقف تو ان کو صاحب حیثیت خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سوال سے بچتے ہیں. تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا، تم ان کی طرز سے پہچان سکتے ہو اور ان کے آثار سے تمہیں ضرور پتہ چلے گا. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں پھرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب اطلاع رکھتے ہیں. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کے پیغمبر ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. اور کسی کو ہدایت پہ لے کے آنا یہ کسی پیغمبر کے ذمے بھی فرض واجب نہیں. پیغمبر تو اللہ کی طرف سے جو سپرد ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو راہ حق دکھانا اور صراط مستقیم کی دعوت دینا، اس میں اپنی زندگی صرف فرماتے ہیں. ہدایت اللہ کے اختیار میں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اور سنت اللہ اور اللہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ سچی طلب سے اللہ کی طرف ہدایت کے لیے چلتا ہے، طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرماتا ہے. جو سچی طلب کے ساتھ اللہ کی طرف چلتا ہے وہ صراط مستقیم سے محروم نہیں رہتا. بس اوقات خیال آتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کی دعوت کچھ ہے، کس کی بات مانے، صحیح کیا ہے اور حق کیا ہے اور غلط کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں. اگر کوئی آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگیں گے
اللہ ضرور نصیب فرما دیں گے اور اسے اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں گے اور حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے وابستہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے صورت اپنے سے مانگنے کا جو سلیقہ اور جو دعا دی ہے وہ دعا سورہ فاتحہ ہے، اور اس دعا میں خاص طور پہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرمائیں۔ اب ایک کافر ہے وہ بھی یہ دعا کرتا ہے، اور 80 سال کا ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا وہ بھی یہ دعا مانگتا ہے، تو وہ کافر مسلمانی کے لیے دعا مانگتا ہے، اور مسلمان یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ اس کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما اور اس پر استقامت نصیب فرما، مرتے دم تک صراط مستقیم پہ رکھ، مرتے دم تک صراط مستقیم پہ رکھ۔ کوئی آدمی سچی طلب کے ساتھ یہ دعا مانگے گا اور اپنی سی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی محرومی کسی کو ملتی ہے، اللہ کے در سے کسی کو سب سے بڑی محرومی ملتی ہے، تو وہ نہیں کہ اس کے پاس مال نہ ہو اور زمین نہ ہو اور صحت نہ ہو اور اولاد نہ ہو، نہ یہ اللہ کے ہاں کوئی زیادہ قدر و قیمت والی چیز نہیں۔ اللہ کے دربار سے جو شخص محروم ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے ایمان لے لیا جاتا ہے، اسے ہدایت کی دولت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑا خزانہ ہدایت ہے، ایمان ہے، اسی طرح سب سے بڑی محرومی بھی یہی ہے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور جس پر اللہ کا اس دنیا میں عذاب ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بغیر ایمان کے مرتا ہے، وہ بغیر ہدایت کے مرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو کھلے عام ہو، جو علی الاعلان ہو، خاص طور پہ وہ گناہ جن گناہوں پر آدمی فخر کرنے لگ جائے، خاص طور پہ وہ گناہ جو اس کے ہاں معاشرے اور سوسائٹی میں اسٹیٹس بن جائیں، خاص طور پہ وہ گناہ جو بھرے مجمع میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ہر امت کی معافی ہے لیکن جو باغی ہے اس کی معافی نہیں۔ ایک تو غلطی ہو گئی، اور ایک ہے بغاوت، میں نہیں کرتا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو بغاوت ہے اس کی پھر سزا بھی اللہ کے ہاں سخت ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بغیر ایمان کے اور بغیر ہدایت کے یہ شخص اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو ترغیب دی، تم جو خرچ کرو گے اس میں تمہارا نفع ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو تمہارا بدلہ بھی پورا ہو، اور تمہارا اجر و ثواب بھی پورا ہوگا۔ اور خاص طور پہ اس کے جو حقدار ہیں، تمہارے صدقات کے اور تمہارے خیرات کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور جو اس بہترین اور بڑھیا مصرف ہے، اور جو سب سے زیادہ حقدار ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں رکی ہوئی، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہیں، اور جن کا رہنا سہنا اللہ کے دین کی حفاظت اور خدمت ہے، یہ جہاں بھی مل جائے۔ علماء نے اور مفسرین نے لکھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک تعلیمی ادارہ تھا، اور اس تعلیمی ادارے کا نام تھا صفہ، اور وہاں کچھ مسلمان پڑے رہتے تھے جن کا کام ہی حضور علیہ السلام کی احادیث کو سیکھنا تھا، اور جن کا کام ہی حضور علیہ السلام سے علم حاصل کرنا تھا۔ تو مسلمان آتے تھے اور اپنی سعادت سمجھتے تھے ان کی خدمت کرنا۔ اس زمانے کے اندر کھجوریں ہوا کرتی تھی، اپنے باغات کی کھجوریں لے آیا کرتے تھے اور وہاں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب یہ حضرات وہاں پڑھتی بھی تھے اور اس سے ان کا گزارا بھی چلا کرتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دینی علوم کے لیے وقف کر رکھی تھیں،
اور وہ کسی تجارت میں اور کسی صنعت میں اور کسی دیگر کاموں میں مصروف نہیں رہتے، صرف اللہ کے دینی علوم کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آج تو لوگ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ وہی مخلوق بوجھ سمجھتی ہے جسے یہ پتہ نہیں کہ جس طریقے سے زندگی کے ہر شعبے کے لیے کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، اسی طرح دینی علوم کے لیے بھی کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، جس کے بدولت یہ علم اور یہ دینی علوم قیامت تک باقی رہیں۔ اس کے لیے بھی کچھ زندگیاں وقف ہوتی ہیں، تبھی یہ آئندہ نسلوں تک یہ امانت منتقل ہوگی اور آئندہ نسلوں تک یہ امانت باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑے حقدار وہی ہیں جو اللہ کے راستے میں رکی ہوئی ہیں، اور وہ تجارت اور دیگر زراعت اور دیگر مشغلوں سے وہ دور رہتے ہیں، لیکن ہوتے ایسے ہیں کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ عفیف ہوتے ہیں، وہ بھیکاری نہیں ہوتے، وہ منگتے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ صاحبی حیثیت ہے، لوگ سمجھتے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کہ لوگوں سے وہ بھیک نہیں مانگتے اور ان کی عزت نفس ہوتی ہے اور وہ عفیف ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں جو تم دو گے تو تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے کہ تم کس جذبے اور کس غرض کے ساتھ خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔